نبی عبادی، تو اب اس کو پڑھتے ہیں آل لوط المرسلون۔ تو یہاں پر دیکھیں 1 2 3 4 چار تشدید آ رہی ہیں دو الفاظ، لوگ اس کو پڑھتے ہیں والجانا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو رولز آ رہے ہیں نا ان کو ضرور فالو کرنا ہے۔ یہ اوپر کو ہم نے 3 الف کے برابر کھینچنا ہے، اس یا کو 2 بار پڑھیں گے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس ہا کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے، لام کو بھی 2 بار پڑھیں گے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور نون کو زا سے ملانا ہے، اس کو بھی 2 بار پڑھیں گے، اور یہاں پر ہا کو بھی زال سے ملانا ہے ایک اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سورۃ الحجر میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ قرآن پاک کی سورہ نمبر 15 ہے، یہ پارہ نمبر 13 سے شروع ہوتی ہے اور پارہ نمبر 14 میں جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صورت حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، اور یہ آگے دیکھیں کف لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں پر سٹاپ کریں، وقف کریں۔ اس طرح وقف کریں گے، الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ نون کو آپ نے میم سے ملانا ہے، اور میم مشدد ہے۔ قرآن پاک میں جب بھی میم مشدد آئے گی تو وہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے۔ یہاں پر ہم نے اس الف کو چھوڑ دینا ہے، اور اس کے بعد ہا کے بعد والی بھی الف کو چھوڑ دینا ہے، یہاں پر اس الف کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ اس طرح یہاں پر دیکھیں، اس یا کو ہم نے 3 الف کے برابر کھینچنا ہے، اس یا کو 2 بار پڑھیں گے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس ہا کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے، لام کو بھی 2 بار پڑھیں گے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور نون کو زا سے ملانا ہے، اس کو بھی 2 بار پڑھیں گے، اور یہاں پر ہا کو بھی زال سے ملانا ہے 1 اور 2، یہ بھی حروف ہم نے چھوڑ دینے ہیں۔ کس طرح؟ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ واقف کی صورت میں نون کے اوپر جو 2 پیش ہیں ان کو آپ نے ختم کر دینا ہے، نون کو ساکن کر دینا ہے۔ یہاں پر دیکھیں اس آیات کو کس طرح پڑھنا ہے، ما ننزل الملائکۃ، نون کو زا سے ملائیں گے، سختی کریں گے، لام کو دوسرے لام سے ملائیں گے، درمیان والی الف کو چھوڑ دیں گے۔ یہ جو درمیان میں یہ الف جیسا سائن ہے نا، اس کو ہم الف نہیں کہتے، اس کو لام کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا تو الف جیسا ہوتا ہے، لیکن آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی الف آئے گی نا وہ کلمے کے شروع میں آئے گی، ٹھیک ہے نا، یا لاسٹ میں آئے گی، درمیان میں الف نہیں آئے گی۔ اگر یہ الف جیسا سائن ہو تو یہ الف نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس کو لام پڑھیں گے، اور اس کو 6 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مد متصل ہے، اس کو آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے، اور یہاں پر ہم تا کو پڑھیں گے، ہا کو نہیں پڑھیں گے۔ کس طرح؟ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین۔ یہاں پر دیکھیں 1 2 3 4 چار تشدید آ رہی ہیں 2 الفاظوں میں، اور واؤ کو بھی 2 بار پڑھیں گے، یا کو بھی 2 بار پڑھیں گے، نون کو 2 بار پڑھیں گے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے، اور پھر اس نون کو بھی 2 بار پڑھیں گے، یہاں پر بھی سختی کریں گے۔ کس طرح؟ بروجا وزیناها للناظرین۔ یہاں پر ہم نے جیم کو واو کے ساتھ ملانا ہے، ادغام مال غنہ کریں گے، اور پھر ہم کیا کریں گے، زا کو یا سے ملائیں گے، یا کو نون سے ملائیں گے، غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کس طرح؟ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ یہ دیکھیں بہت سے لوگ اس نون کو دیکھ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس نون کے اوپر چھوٹی سی میم آ رہی ہے تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک آپ نے قاعدہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگلا حرف با آ جائے تو ہم نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھیں گے؟ وَأَنبَتْنَا، اس کو وَأَنبَتْنَا آپ نے نہیں پڑھنا،
किस तरह पढ़ेंगे? वअम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि शैइन मौज़ून। यहाँ पर देखिए वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमइम मसनून। यहाँ पर हमने हमइम, ये अलिफ है, ठीक है ना। पहले मैंने आपको बताया था ना कि दरमियान में अगर अलिफ आ जाए तो वो अलिफ नहीं होती बल्कि लाम होता है। अलिफ शुरू में या लास्ट में आएगी। इस अलिफ को हमने क्या करना है, मीम के साथ मिलाना है, और अलिफ के नीचे या ऊपर जब भी कोई ज़बर ज़ेर या कोई भी हरकत आ जाए तो फिर ये अलिफ नहीं रहती, हमज़ा में तब्दील हो जाती है। हमाइम मस्नूनिन वल जान्न खलक़नाहु। बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं वल जाना। तो आपने क्या करना है, जो रूल्स आ रहे हैं ना उनको ज़रूर फॉलो करना है। ये ऊपर देखे बड़ी मद है और आगे देखे तो तशदीद है। तो इस मद का नाम है मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल, यानी कि ये 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और नून के साथ मिलाकर नून के ऊपर भी गुन्ना करेंगे। इस तरह वल जान्न खलक़नाहु को किस तरह पढ़ना है, बहुत से लोग इसको भी पढ़ते वक्त कंफ्यूज होते हैं क्योंकि या के ऊपर भी तशदीद है और नून के ऊपर भी तशदीद है। किस तरह पढ़ेंगे? लाउज़य्यिनन्न लहुम, लाउज़य्यिनन्न लहुम। आगे आ जाएँ, बहुत से लोग इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं नब्बी इबादी, तो आपने इस तरह नहीं पढ़ना। यहाँ पर देखें तो हमज़ा के ऊपर देखें जज़म है और नीचे या है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये जो जज़म है ना ये या के ऊपर है और नब्बी हम पढ़ेंगे। आपने नब्बी नहीं पढ़ना बल्कि पढ़ना है नब्बी इबादी। ये मद इस या के ऊपर है और इसको आपने क्या करना है, खींच कर पढ़ना है 3 अलिफ के बराबर। नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। यहाँ पर लास्ट में आ जाएँ, बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं आल लूतिल मुरसलून। तो आल लूतिल मुरसलून आपने नहीं पढ़ना, आपने पढ़ना है फलम्मा जाअ आल लूतिनिल मुरसलून। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि त्वा को पढ़ना है या नून को पढ़ना है, तो आपने इन दोनों को ही पढ़ना है। ना हम त्वा को छोड़ सकते हैं और ना ही नून को छोड़ सकते हैं। किस तरह? लूतिनिल मुरसलून। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब